السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں واقفیت عامہ کا باب نمبر 2 جو ہے وسائل اور ان کی اقسام، ریسورسز اینڈ دیئر ٹائپس. ڈسکس کرتے ہیں وسائل. ریسورسز، وسائل ہوتے کیا ہیں؟ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال کر کے زندگی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. وسائل کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کر ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں جو چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان کو پورا کرتے ہیں وسائل کو استعمال کر کے. اب وسائل کی 3 اقسام ہیں: قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل. قدرتی وسائل وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں. انسانی وسائل جو انسان خود محنت کر کر بناتا ہے، اور سرمایہ کے وسائل جو ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں قدرتی وسائل کی. نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل وہ تمام وسائل جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے قدرتی وسائل کہلاتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں وہ قدرتی وسائل ہوتے ہیں. ان وسائل کی فراہمی میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی ان وسائل کو پانے کے لیے انسان کو کوئی محنت یا جدوجہد نہیں کرنی پڑتی. قدرتی وسائل میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، پہاڑ، معدنیات، دریا اور سمندر وغیرہ شامل ہیں. قدرتی وسائل میں یہ سب چیزیں شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. یہ بھی جانیے، پاکستان میں وافر مقدار میں قدرتی وسائل موجود ہیں. پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے. پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان واقع ہے جو کہ کھیوڑا میں ہے. اگر یہ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے کہ دوسری بڑی نمک کی کان کون سے ملک میں ہے؟ پاکستان میں ہے. اور کدھر واقع ہے؟ پاکستان میں کس جگہ؟ کھیوڑا میں واقع ہے. اس کو آپ آبجیکٹیو کے لیے یاد ضرور کریں. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے انسانی وسائل. وہ وسائل جو انسان خود بناتا ہے. انسانوں کے کام کرنے کی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل کہلاتے ہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی مہارت یا ہنر ہوتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے جو وسائل پیدا کرتا ہے اس کو انسانی وسائل کہا جاتا ہے. انسان مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. مثلاً کسان غلہ اگاتا ہے، بڑھئی میز اور کرسیاں بناتا ہے، پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے. کسان، بڑھئی، پولیس اور ڈاکٹر انسانی وسائل میں شامل ہیں. ظاہری سی بات ہے، اگر کسان غلہ نہ اگائے تو ہم اپنے لیے خود غلہ تو نہیں اگا سکتے، نہ ہی ہم اپنے لیے کرسیاں، میز، بیڈ اور لکڑی کی چیزیں بنا سکتے ہیں. اور پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، اگر پولیس نہ ہو تو لوگوں کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے. ظاہر ہے ہم اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ کسان، بڑھئی، پولیس اور ڈاکٹر یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پیشے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. یہ سب انسانی وسائل میں شامل ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. نیکسٹ ہے سرمایہ کے وسائل یعنی کیپٹل ریسورسز. اب یہ کیا ہے؟ سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی ایسی اشیاء ہیں جو مزید دولت کا ذریعہ بنے. یعنی وہ بنائی انسان نہیں ہے لیکن اس سے مزید پیسہ کمایا جا سکے، مزید دولت کا ذریعہ بنے. جیسے کہ مثلاً ڈیم، گاڑیاں، کارخانے اور مشینیں وغیرہ. یہ بھی انسان نے ہی بنائی ہیں لیکن اس سے مزید پیسہ کمایا جا سکتا ہے. ڈیم، گاڑیاں، کارخانے وغیرہ سے، مشینری سے. اس لیے اس کو سرمایہ کے وسائل کہتے ہیں کیونکہ اس سے مزید پیسہ کمایا جا سکتا ہے. قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی تصاویر جمع کریں. ان تصاویر پر مبنی ایک البم تیار کریں. یہ تمام بچے جو ہیں قدرتی اور انسانی وسائل، یہ کہیں سے بھی آپ کو پکچرز مل سکتی ہیں، کسی بک شاپ وغیرہ سے آپ کو یہ سٹیکرز وغیرہ مل سکتے ہیں. ان کو اکٹھا کر کے اپنی کاپی پر لگائیں اور ایک البم تیار کریں جس میں پتہ چلے کہ قدرتی وسائل کون سے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. انسانی، اس میں ہم ڈاکٹرز کی جو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں جیسے کارپینٹر، بڑھئی وغیرہ، ڈاکٹرز، ٹیچرز، اس کے علاوہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی تصویریں ہم لگا سکتے ہیں. اور سرمایہ کے وسائل میں ہم گاڑیوں کی، ڈیمز کی، فیکٹریز کی، مشینری کی، اس طرح کی تصاویر لگا سکتے ہیں. اب پڑھتے ہیں اشیاء یعنی مال تجارت، گڈز. اشیاء کیا ہوتا ہے؟ مال تجارت. ابھی ہوتا کیا ہے؟ ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں زندگی میں بہت چیزوں کی ڈیلی بیسس پہ ضرورت پڑتی ہے. یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں. یعنی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرتی بھی ہوتی ہیں، کچھ مادی ہیں جو کہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں. یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں.
انہیں مال تجارت کہتے ہیں. یعنی کہ نارملی جو یہ اشیاء ہیں مادی ہوتی ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مال تجارت کیا ہوتی ہیں. جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء ہوتی ہیں وہ قدرتی یا مادی ہو سکتی ہیں, انہیں مال تجارت کہتے ہیں. مثلا ڈبل روٹی, پھل, جوتے وغیرہ. جیسے کہ ڈبل روٹی ہے, اب ہمیں ظاہر بات ہے ڈیلی بیسس پہ ناشتے میں ڈبل روٹی یا روٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ دیکھا جائے تو گندم تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے, لیکن ڈبل روٹی اسے انسان بناتا ہے. پھل کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں, جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں اس کے علاوہ گیس کی, پانی کی, روٹین میں یہاں تک کہ ہمیں اپنی بائک یا کار کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسکول جانے آنے, آفیسز آنے جانے کے لیے. یہ جو سب چیزیں ہیں یہ مال تجارت کہلاتی ہیں. اب خدمات کیا ہیں؟ سروسز. ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں, جیسے ڈاکٹر, ٹیچر, درزی اور بڑھئی وغیرہ. انہیں خدمات کہتے ہیں. خدمات کون سی ہیں؟ جو کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے انجام دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو وہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو یہ بھی ایک خدمت ہوئی. درزی لوگوں کے کپڑے سی رہے, یہ بھی خدمت ہوئی. بٹ بے شک وہ پیسے لیتے ہیں اس کے بدلے میں, لیکن پھر بھی خدمت کہلائے گی, کیونکہ یہ خدمات ہی ہیں جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ کوئی تو کرے گا, تو یہ خدمات ہی کہلاتی ہیں. چلیں, اب یہ انہوں نے کچھ ہمیں پکچرز دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے نیچے دی گئی فہرست میں سے مال تجارت اور خدمات الگ الگ کر کے متعلقہ کالم میں لکھیں. اب جیسے سائیکل کی مرمت, جوتے پالش کرنا, کمپیوٹر, کرسی, پڑھانا, چاکلیٹ, ٹریکٹر, دانتوں کا معائنہ, ڈرائیونگ اور پینسل وغیرہ. اب آپ نے بتانا ہے کیونکہ ہم نے یہ اشیاء بھی پڑھی ہیں اور خدمات بھی پڑھی ہیں, تو ہم اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب نمبر 1 پہ ہے, پہلے تو ہم ان چیزوں کو نمبرنگ کے ساتھ ایسے لکھ لیں گے, جیسے کمپیوٹر, کرسی, چاکلیٹ, ٹریکٹر اینڈ پینسل. ٹھیک ہے جی. اب ان میں سے خدمات کون سی ہیں؟ یہ اشیاء تھی جو ہم نے لکھ لیں. اب خدمات کون سی ہیں؟ جیسے سائیکل کی مرمت ہے, وہ ظاہری بات ہے جسے ہم کروائیں گے وہ خدمت ہوگی. جوتے پالش کرنا یہ بھی خدمت ہے. پڑھانا یہ بھی خدمات ہیں. دانتوں کا معائنہ, کیونکہ ہم یہ کام خود نہیں کر سکتے, ڈاکٹر سے کروائیں گے تو یہ بھی خدمات ہیں. اور ڈرائیونگ بھی ہم خود تو نہیں کر سکتے, کوئی ہمارے لیے کرے گا. ضروری نہیں کہ وہ کوئی ڈرائیور ہی ہو, فادر, مدر یا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے, تو وہ ہمارے لیے خدمات ہی ہوں گی. اور اشیاء جیسے کہ ہم نے پہلے ہی لکھ لی ہیں, جیسے کہ کمپیوٹر ایک چیز ہے, کرسی بھی ایک چیز ہے, چاکلیٹ بھی ایک چیز ہے, ٹریکٹر بھی ایک چیز ہے, گاڑی ہے یعنی کہ, اور جیسے پینسل, یہ چیزیں ہیں لیکن یہ کسی کی خدمات کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. یہ جسٹ ایک چیزیں ہیں. یہ وہ کام ہے جو کوئی ہمارے لیے کر رہا ہے یا ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں, یہ خدمات کہلاتی ہیں. سرگرمی ہے, اپنے علاقے میں پائی جانے والی 5 اشیاء اور 5 خدمات کی فہرست مرتب کریں. آپ کے علاقے میں ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس گروسری شاپ ہوگی, وہاں سے جو ساری آپ کو اشیاء ہیں وہ مل جائیں گی. آپ ان میں سے کسی بھی 5 چیزوں کا نام لکھ دیں. اور خدمات, آپ کے علاقے میں ڈاکٹر بھی ہوگا, ٹیچر بھی ہوگا, بڑھئی بھی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی الیکٹریشین ہوگا, کوئی کوبلر ہوگا جو جوتے ٹھیک کرتا ہوگا. اس کے علاوہ اس طرح کی جتنی بھی آپ کو خدمات سمجھ میں آئیں آپ لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کیا ہے؟ خریدار اور فروخت کنندہ, یعنی بائر اینڈ سیلر, بیچنے والا اور خریدنے والا. خریدنے والے کو خریدار کہتے ہیں اور بیچنے والے کو فروخت کنندہ کہتے ہیں. انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء کی بھی ضرورت ہے, کھانے پینے کی, پہننے کی, ہر چیز کی ضرورت ہے. اور خدمات کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمیں اگر گاڑی خود چلانی نہیں آتی ہے تو ہمیں ڈرائیور کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم اپنے جوتے خود نہیں ٹھیک کر سکتے تو ہمیں موچی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمیں اگر ٹیبل, چیئر یا بیڈ خریدنا ہے یا بنوانا ہے یا اسے ٹھیک کروانا ہے تو ہمیں بڑھئی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یا فار ایگزامپل ہمارا اے سی یا پنکھا یا کوئی ایسی گھر کی چیز خراب ہو سکتی ہے تو ہمیں الیکٹریشین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کیونکہ یہ سب کام ہم خود نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تمام اشیاء تیار نہیں کر سکتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہ سب کام خود تو نہیں کر سکتے, نہ ہم اپنے لیے غلہ خود اگا سکتے ہیں, اس لیے ہمیں مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء اور خدمات خریدتا ہے, اسی لیے ہم خریدتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم جب بازار جاتے ہیں تو ہمیں پینسل, ریزر, کپڑے, ہر چیز خریدنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہم گھر پر خود تیار نہیں کر سکتے. تو جو خریدتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خریدار کہتے ہیں.
جو شخص اشیاء اور خدمات فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں. جیسے کہ شاپ کیپر ہوتا ہے, ایک دکاندار ہے بیچنے والا, جس سے ہم خریدنے جائیں گے, یہ جو انسان اسے خرید رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, یہ خریدار ہے. اور جو بیچ رہا ہے, جس کی اپنی دکان ہے, اپنی چیزیں ہیں, وہ فروخت کنندہ ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہے باہمی انحصار, انٹر ڈیپینڈنس. باہمی انحصار, اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضروریات کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہمیں اس کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے. اسے باہمی انحصار کہتے ہیں. یعنی کہ باہمی انحصار, ایک دوسرے پہ انحصار کرنا, ڈیپینڈ ہونا. انسان انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی, کیونکہ وہ اپنا ہر کام خود نہیں کر سکتا. اسے کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کی ضرورت رہتی ہی ہے. آپ چاہے جتنے مرضی امیر ہو جائیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنے کام خود کر سکتے ہیں. ہاں, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ وہ چیز خرید سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوگی نا, جو وہ چیز بنائے گا یا آپ جس سے خریدیں گے. اس لیے انسان اپنے ہر کام خود نہیں کر سکتا اور اس کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. اسے ہی باہمی انحصار کہتے ہیں. ذرا غور کریں, چینی کی تیاری کے عمل میں کسان سے لے کر دکاندار تک کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. چینی کی جو تیاری ہوتی ہے, سب سے پہلے کسان فصل اگاتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, اتنی اس کی کیئر کرتا ہے تو گنے کی ایک فصل تیار ہوتی ہے. پھر اس کو کاٹتے ہیں, پھر وہ فیکٹریز میں جاتی ہے, اس کے لیے کتنی زیادہ گاڑیاں, ٹرکس, ٹریکٹرز, کیا کیا استعمال ہوتا ہے. پھر وہ فیکٹری تک پہنچتی ہے, پھر اس پہ پروسیجر ہوتا ہے جو مشینری کے ذریعے ہوتا ہے, پھر جا کے وہ چینی بنتی ہے, پھر وہاں سے وہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے, وہ دکانوں میں آتی ہے, اور اس کے بعد جا کر ہم دکان سے خرید سکتے ہیں. تو اسی لیے انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہی ہے. اب ایک انسان اگر جس کی فصل ہے, کسان یہ سب کام وہ خود بھی نہیں کر سکتا, اس کے لیے باقی سارے پروسیجر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب ہے قلت, اسکیرسٹی. یہ ہوتی کیا ہے؟ جب وسائل, اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں. مثلاً بعض اوقات پٹرول, چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے. جیسے کہ اب ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ پٹرول ملنا بند ہو جاتا ہے یا پیچھے سے کم ہوتا ہے, تو آگے لوگوں کو ہر چیز مہیا نہیں ہوتی. کبھی چینی مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیچھے سے کم آتی ہے, تو آگے اس کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں. کبھی آٹے کی قلت ہو جاتی ہے. اس چیز کو جو کہ ہماری ضرورت سے کم ہو وہ قلت کہلاتے ہیں. نیکسٹ ہے معاشی انتخاب, اکنامک چوائس. اکنامک چوائس, معاشی انتخاب. عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں. وہ تمام اشیاء خریدنا چاہتے ہیں, لیکن وسائل کی کمی یا مہنگائی یا اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں. اور ویسی بات ہے, نارملی جو سفید پوش طبقہ ہے, یعنی کہ نارمل جو لوگ ہیں جو کہ بہت امیر نہیں ہیں, کیونکہ ان کے وسائل محدود ہوتے ہیں, ان کے پاس آمدن کم ہوتی ہے, اس لیے وہ جو چیز چاہتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ نہیں خرید سکتے. اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں, یا مہنگائی بہت زیادہ ہے کہ ان کی پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مہنگائی کے مقابلے میں وہ چیز خرید سکیں, یا اشیاء کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے کہ وہ چیز ہوتی ہی کم ہے, لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو چیز نہیں خریدتے اس کے مقابلے میں وہ کوئی اور چیز جو اس کے متبادل ہوتی ہے, ملتی جلتی یا اس کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے, وہ چیز خرید کر اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں. اس کو معاشی انتخاب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مثلاً پٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا, کیونکہ کرنا آپ نے سفر ہی ہے. پٹرول مہنگا اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ظاہر ہے بائک یا گاڑی چھوڑ کر سائیکل پہ آنا پڑے گا. مقصد پٹرول ڈلوا کے بائک میں یا کار میں بھی کسی جگہ تک پہنچنا ہے, اور سائیکل پہ بھی آپ اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے. لیکن آپ پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اور آپ کے افورڈ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے آپ سائیکل پر آئیں گے, تو اس کو معاشی انتخاب کہیں گے کہ اس کی متبادل چیز ہو گئی. ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے لیکن متبادل اشیاء سے. جیسے ایئر کنڈیشنر کے بجائے پنکھا استعمال کرنا. اگر آپ بل افورڈ نہیں کر سکتے یا ایئر کنڈیشنر خرید نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ اس کی جگہ پنکھا استعمال کریں گے. مقصد دونوں کا ہوا دینا ہی ہے, لیکن آپ اس کو متبادل اشیاء استعمال کریں گے صرف اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے. اب ہم اہم نکات پڑھ لیتے ہیں. وسائل ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال میں لا کر ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے, وسائل کی 3 اقسام ہیں,
قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ اشیاء و خدمات قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی پیداوار ہیں۔ جو اشیاء اور خدمات ہیں وہ کس کی پیداوار ہیں؟ قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی۔ اشیاء و خدمات کو بیچنے والا فروخت کنندہ اور خریدنے والا خریدار کہلاتا ہے۔ جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے کم ہو تو اسے قلت کہتے ہیں۔ لوگوں کو ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ وسائل کی کمی، مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء کا استعمال معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ یہ سب پوائنٹس جو ہیں ہم نے بک میں یہ چیپٹر میں پڑھے ہیں، لیکن کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تو آپ نے ان کو ضرور یاد کرنا ہے۔ اب مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے وسائل کو ان کے درست کالم میں لکھیں۔ جیسے انہوں نے یہاں پہ جو ہمیں چیزیں دی ہیں، ہم یہاں پہ انہوں نے ہمیں کالمس میں دیا قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ دریا، جنگلات، یہ کیا ہیں؟ قدرتی وسائل ہیں۔ ہوائی جہاز سرمایہ کے وسائل ہیں۔ درزی انسانی وسائل ہیں۔ دندان ساز بھی یہ کیا ہیں؟ انسانی وسائل۔ قدرتی گیس قدرتی وسائل۔ ڈرائیور انسانی وسائل۔ سائیکل، اب سائیکل کیا ہے؟ سرمایہ کے وسائل۔ سائنسدان کیا ہے؟ انسانی وسائل۔ وکیل، کیونکہ یہ ایک پیشہ ہے، انسانی وسائل۔ صحرا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قدرتی وسائل۔ کارخانے سرمایہ کے وسائل۔ بجلی گھر بھی سرمایہ کے وسائل۔ پہاڑ قدرتی وسائل۔ ٹیوب ویل سرمایہ کے وسائل۔ نیکسٹ ہے جی، میں نے کہانیوں کی دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ جو انہوں نے مثال دی ہے اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے کہانیوں کی کتاب خریدی۔ میں کون ہوں؟ جب ظاہر آپ کچھ چیز خرید رہے ہیں تو آپ خریدار ہیں۔ میں 100 روپے والی بڑی آئس کریم خریدنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس صرف 60 روپے تھے، اس لیے میں نے 60 روپے والی چھوٹی آئس کریم خرید لی۔ میرا یہ فیصلہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا یہ فیصلہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ جب آپ کے پاس وسائل کم ہوں تو آپ اس کے متبادل اشیاء خرید سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی، یہ صورتحال کیا کہلاتی ہے؟ قلت کہلاتی ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ باہمی انحصار۔ جو شخص اپنی اشیاء بیچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ، اب یہ کالمز دیے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ اشیاء اور خدمات کا ضرورت سے کم ہونا، جب اشیاء اور خدمات ضرورت سے کم ہو جائیں تو قلت ہو جاتی ہے۔ قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار مال تجارت ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ انسانی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل ہیں۔ مریضوں کا علاج کرنا خدمات ہے۔ مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء خریدنا یہ کیا ہے؟ معاشی انتخاب ہے۔ اب مختصر جواب دینے ہیں۔ وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ تو اس کا آنسر ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں، یہ وسائل کے ٹاپک سے سٹارٹ کر کے اس کی تینوں آگے آپ نے مثال بھی لکھ دینی ہے، اور ان تینوں کے آگے آپ نے ایک ایک کوئی اگزامپل دے دینی ہے، جیسے اس میں پانی دے دیں، اس میں ڈاکٹر دے دیں، اور سرمایہ کے وسائل میں کارخانے، ڈیم وغیرہ کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، قلت سے کیا مراد؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا، جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا آنسر آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ نمبر 4، اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے؟ اس کے آنسر میں آپ اشیاء کی ہیڈنگ دے کر اشیاء لکھ سکتے ہیں، شارٹ کر کے، ساری ایگزامپلس کی ضرورت نہیں ہے، اور خدمات میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ خدمات وہ ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کام انجام دیتے ہیں، اور اشیاء وہ ہوتی ہے جنہیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کوسچن کا آنسر آپ اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اردو ہے اور بہت سمپل ہے۔ نمبر 5، ہم متبادل اشیاء کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ نمبر 6 ہے، کیا دوسروں پر انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جی نہیں، ہم دوسروں پر انحصار کیے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔